کہ مسلمانوں پر عروج کیوں تھا اور پھر زوال کی وجہ کیا بنی۔ ایک وجہ تھی جس وجہ سے مسلمانوں کا عروج تھا دنیا کے اندر، اور پھر ایک وجہ بنی کہ مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ عروج چند خصوصیات کی وجہ سے تھا اور زوال چند خرابیوں کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے عروج کی بات کرتے ہیں۔ میں تھوڑی تھوڑی وضاحت پیش کروں گا، عنوان بہت لمبا ہے، اور میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ اگر عروج کی بات کی جائے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ، صرف ایک جملہ، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جید صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کو سپہ سالار بنا کے فلسطین بھیجا، اور انہوں نے وہاں پہنچ کر جو عیسائی تھے مقابلے والے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ہاتھ کھڑے کر دیے، سرنڈر کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے، ہم بغیر جنگ کے ہی آپ کو بیت المقدس کی چابیاں دیتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کے امیر المومنین خود آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا، آپ نے سارے معاملات، حالانکہ وقت کے حاکم تھے، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن سارے کام چھوڑے، کیونکہ جہاد کا مطلب کبھی بھی خون خرابہ نہیں ہوتا۔ جہاد کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اسلام غالب آ جائے، اسلامی احکام جو ہیں وہ نافذ ہو جائیں، خون خرابے سے ہوں یا امن سے ہو جائیں۔ اگر امن سے ہوں تو اسلام اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر، حضرت عمر اونٹ ایک سواری اس پہ پہنچے۔ میں مختصر کرتا ہوں واقعہ، تو بارہا آپ نے سنا ہے۔ یہ آگے جو مسلمانوں کے خیمے لگے تھے، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا مسلمانوں نے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پہلے حضرت عمر کو وہاں روکا، روک کے عرض کی، امیر المومنین، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کے جو کپڑے ہیں سفر کی وجہ سے گرد و غبار بھی ان پر ہے اور ان پر پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے پتا تھا ایسا ہوگا، تو میں نے آپ کے لیے ایک نیا جوڑا رکھا ہے، آپ یہ پہنیں، کیونکہ ہم نے ان کے پاس جانا ہے، اور وہ یہ نہ کہیں کہ ان کا خلیفہ دیکھو کیسے، ان سے ہم نے چابیاں لینی ہے۔ آج دوسرا، بلکہ قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے، وہ فتح ہو رہا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں حضرت عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیت اللہ بھی انہوں نے فتح کیا اور بیت المقدس بھی انہوں نے فتح کیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اے ابو عبیدہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کتنا عظیم ہے اور کیسی باتیں کرتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ پتہ کتنے عظیم تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے امت میں ایک امین عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عظمت تھی حضرت ابو عبیدہ کی۔ تو فرمانے لگے کہ تو کتنا عظیم ہے، اللہ کے نبی نے تجھے کیا لقب دیا، کیا فرمایا، کیا تجھے عظمت ملی، اور تو ایسی باتیں کرتا ہے؟ کیا ہوا؟ یہ تاریخی جملہ سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو عبیدہ، ہم ذلیل تھے، جاہل تھے، بے یار و مددگار تھے، بد مذہب تھے، جہالت میں تھے، ہمیں عزت ملی ہے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ کپڑے کیا ہیں؟ اگر تو ہمیں عزت ان کپڑوں سے ملی ہے، خلافت ان کپڑوں سے ملی ہے،
22 लाख मरबा मील की हुक्मरानी इन कपड़ों से मिली है, तुम्हें नए पहन लेता हूं। और अगर इस्लाम में दाखिल होने के बाद हम जलालत से इज्जत में आए, जहालत से इल्म में आए, गुलामी से बादशाही में आए, तो फिर मेरे पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का जो ताज है वो काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ा कीमती जुमला है। पता चला कि मुसलमानों का अरूज, एक जुमले में को पूछे कि कैसा है, तो हम कहेंगे कि एक जुमले में मुसलमानों का अरूज इस्लाम की वजह से है। सुभान अल्लाह। इस्लाम में कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले ईमान है। ईमान यकीन का नाम है। इस बात को गौर से सुन लेना। ईमान यकीन का नाम है। यकीन किस बात पे? अल्लाह पर नहीं, अल्लाह की सिफात पर। सिर्फ अल्लाह पर यकीन ईमान नहीं है। अल्लाह को अबू जाहल ने भी माना, अल्लाह को आज का हिंदू भी मानता है, लेकिन मुसलमान अल्लाह की सिफात पे यकीन रखता है। जब मुसलमानों के अंदर अल्लाह की सिफात आई, अल्लाह की सिफात पर यकीन हुआ मुसलमानों को, उस वक्त मुसलमानों ने अरूज पाया है। यकीन और है, जैसे हम कलमा पढ़ना, लफ्जी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जुबान तक महदूद रहना, ये ईमान नहीं है। ईमान क्या है? ईमान ये है कि अल्लाह की ज़ात पर भी यकीन हो, अल्लाह की सिफात पर भी यकीन हो। और जो अल्लाह की सिफात पे यकीन रखते हैं उनके अंदर गैरत भी होती है, जुर्रत भी होती है। जब मुसलमानों के अंदर गैरत ना रहे, जुर्रत ना रहे और खोखले नारे रह जाएं, खोखली बातें रह जाएं, उस वक्त समझ लेना कि मुसलमान का ईमान जुबान तक है, हलक में अटका हुआ है, दिल में नहीं उतरा। यहां पे मैं ईमान की एक बात बताता हूं, जुर्रत कैसे आती है। एक सहाबी हैं रबीई बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको हजरत साद ने रुस्तम के पास भेजा। रुस्तम बड़े बड़े उससे डरते थे, उसके दरबार में आते थे, सजदा करते थे, खाक चाटते थे, फिर आते थे। कीमती कारपेट, अजीम दरबार उसकी नज़र में, और बड़ा महंगा ताज उसने पहना हो, शाही लिबास में बैठा है, तख्त पर बैठा है। बात को सुनना, लुत्फ आएगा आपको। ये जो सहाबी रबी बिन आमिर, इन्होंने घोड़ा लिया, हज़रत साद ने इनको भेजा पैगाम देकर। घोड़ा लिया, घोड़े साथ तलवार थी, और तलवार तारीख में लिखा छोटी सी थी, और उसके दस्ते पे कपड़े की टाकियां जो फोल्ड की हुई थी, उनसे वो दस्ते को नरम किया हुआ था, और उसी तरह वो कोई कपड़े की जो चीज थी वो लटक रही थी, कुछ धागे लटक रहे थे, और यूं ही हाथ में पकड़ी हुई है। और ये पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो इन्होंने किसी दरबान से इजाजत नहीं ली, दरबार के अंदर घोड़ा ले गए। अगली बात सुनना, सारे देख रहे हैं कि रुस्तम ने इसे सीधा बुला लिया, ये इतनी जुर्रत तो किसी में नहीं हुई कि इस तरह अंदर आ जाए, बड़े बड़े बादशाह कांपते हुए आते हैं, तो ये कैसे आया? इसने अगला क्या काम किया? घोड़ा ले जाकर जिस तकिए के साथ रुस्तम यूं टेक लगा के बैठा था, वो किनारे पे था, और उस तकिए को साइड से यूं बांधा होता है ना, तो उसकी वो जो कपड़ा लटक रहा होता है थोड़ा सा, उसके तस्मे यूं समझ लें, उन तस्मों के साथ घोड़ा बांध दिया। बादशाह रुस्तम के तकिए के साथ जाके घोड़ा बांध दिया, और तख्त पे जाके रुस्तम के बराबर जाके यूं बैठ गए। रुस्तम देखता है, कहता है तू कौन है? तू कौन है और किस तरह तू अंदर आया? तेरी जुर्रत कैसी हुई? किससे इजाजत लेके आया? अच्छा, कोई ये मत समझे कि उनको ये आदाब आते नहीं थे, ये मत समझे, बल्कि क्या था, ये सहाबी रसूल बताना चाहते थे कि तुम बादशाहों की हमारे सामने औकात क्या है। सुभान अल्लाह। तुम जो गैर मुस्लिम हो, तुम्हारी हमारे सामने औकात क्या है, और ये जुर्रत हमारे अंदर आई कैसे है, यही बताना मकसद था। सुभान अल्लाह।
क्यों आए हो, कैसे आए हो? तो इस सहाबी रसूल ने कहा, हमें भेजा गया। किसने भेजा, किस लिए भेजा? उसने कहा, मुझे अल्लाह ने भेजा है और ये देकर भेजा है कि इंसानियत को लोगों की इबादत से छड़वाकर एक अल्लाह की इबादत पे लाओ। सुभान अल्लाह। ये जो तेरी इबादत कर रहे ना सारे, मैं इनको तेरी इबादत से, ये किसी बादशाह के सामने बैठ के या उसके बराबर बैठ के कहना आसान है। ये जो बातें कर रहे हैं ना, तेरी इबादत, तुझे सजदा, तेरे तलवे चाट रहे हैं, मैं इनको बताने आया हूं, ना ये दरबार कुछ है, ना कारपेट कुछ है, ना तख्त कुछ है, ना ताज कुछ है, ना बादशाह कुछ है। अगर दुनिया के अंदर बादशाही है तो एक अल्लाह की है, और दुनिया की जो दुनिया का जुल्मतों से, मुश्किलात से, हर चीज से छुटकारा है तो वो मोहम्मद अरबी की गुलामी में है सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये बताने आया हूं। जब यकीन था तो फिर ऐसे था। जब ये अंगारा खाकी कर ले यकीन पैदा, जब ये अंगारा अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत कहा है, जब ये अंगारा खाकी कर ले यकीन पैदा तो कर लेता है बालो परे रूहुल अमी पैदा। सुभान अल्लाह। कि जब इस इंसान के अंदर यकीन की माला आ जाती है, यकीन को अपने अंदर पैदा कर लेता है, तो फिर रूहुल अमीन से मुराद जिब्रील अमीन है अलैहिस्सलाम, उसके बाल और पर वो खुसूसियात और सिफात इसके अंदर आ जाती हैं। फिर ये प्रवाज करता है, जमाना देखता है। तो ये यकीन था उस दौर के अंदर। साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अनस बिन नज़र को देखा कि वो ओहद के मौका पर जंग में एक जगह तलवार लेके मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? उनका, मुझे पहाड़ की इस ओट से शहादत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यकीन, वो इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। गुलामी में काम आती हैं न शमशीरें न तदबीरें। अगर ज़ौक़े शहादत हो तो टूट जाती हैं जंजीरें। सुभान अल्लाह। गुलामी में तो कोई चीज़ काम नहीं आती। ये सबसे बड़ा मुसलमानों में उस दौर में अरूज की वजह थी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के गुलाम नहीं बनते थे। और जिसका जहन गुलाम हो, सियासत गुलाम हो, हुकूमत गुलाम हो, वजारत गुलाम हो, ये सारी चीज़ें जब गुलामी में आ जाती हैं, फिर ना शमशीर काम आती है ना तदबीर काम आती है। फिर एटम बम क्या करेगा जब जहन ही गुलाम है। वो काफ़ी अरसा हो गया है, कालिम पढ़ा था एक, उसने तनकीदन सा लिखा था अजीब सा मुसलमानों की हालत पे, उसी का सुना रहा हूँ माजरत से। उसने कहा कि एक ताइफा थी, वो अपने आशना से मिलने गई। जब वहाँ पहुँची तो उसके पास एक खंजर था। उसने कहा, ये खंजर है तेरे पास? उसने कहा, हाँ। ये किस लिए रखा है? कौन थी? ताइफा। ये किस लिए रखा है? कहती है, मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए रखा है। बात समझ आई आपको? ताइफा इज्जत की हिफाजत खंजर से कर रही है। तो वो कहता है, यही हाल आज के मुसलमानों का है। जहन गुलाम है, सियासत गुलाम है, हुकूमत गुलाम है। एटम बम किस लिए रखा है? हमने अपनी जुर्रत की हिफाजत के लिए रखा है। कौन सी है वो? वो यही है कि हम कश्मीर के साथ हैं। वो 1 साल से बेशक बंद पड़े, हम उनके साथ हैं। उनको खाना पहुंचा या नहीं पहुंचा, हम उनके साथ हैं। उनकी इज्जतें उन गमाश्तों ने और गुंडों ने लूटी, हम उनके साथ हैं, साथ खड़े हैं। हमारे पास एटम बम है, जुर्रत है हमारे पास। अच्छा, कश्मीर में क्या हो रहा है? होता रहे, हम उनके साथ हैं। तो बहरहाल ये जो यकीन था, ये उस दौर के मुसलमानों के अरूज का एक सबब था। मदाइन में माल गनीमत आया,
جب کسرا فتح ہوا تو کسرا کا جو تاج تھا نا، کسرا کا بھی بڑا ایک عجیب سا واقعہ. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب پہنچے کسرا کے دربار میں تو نیزہ تھا ٹوٹا ہوا، پھٹا ہوا امامہ تھا، ہونٹوں پہ پیپڑیاں تھیں، یعنی کہ سفر تھا اور پھٹا ہوا لباس تھا. کسرا کے جب دربار میں پہنچے، قیمتی کارپیٹ ہے، یہاں نیزہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور گھوڑا اندر لے گئے. گھوڑا اندر لے گئے. بادشاہ نے کہا، وزیروں نے کہا تو کیسے آیا اندر؟ سننا بات اور جرت کی بات سننا. ان کا چلو باہر نکلو. مجھ سے پوچھتے ہو میں کیسے آیا ہوں؟ تم باہر نکلو. ان کا کیا بات بنی؟ ان کا محمد عربی کا دین آ گیا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باہر ہو جاؤ. یہ جرت تھی اس وقت، یہ جرت یقین کے ساتھ تھی. اور اس عروج کی کچھ خصوصیات تھیں، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی خصوصیت اس وقت کے مسلمانوں کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط تھا. سبحان اللہ. میں نے اپنے اندر بھی دیکھنا ہے، ہم سب نے اپنے اپنے اندر دیکھنا ہے. آج ہمارا رشتہ کتنا ہے؟ آج کتنا کتاب اللہ سے تعلق ہے؟ کیا یہ الماری کی حد تک ہے، ختم یا قسم کی حد تک ہے، یا میری زندگی میں بھی آ رہا ہے؟ اس وقت کے مسلمان ہر قدم اٹھانے سے پہلے یا تو کتاب اللہ کو دیکھتے تھے یا سنت رسول اللہ کو دیکھتے تھے. سبحان اللہ. جھوٹ پر مبنی، دھوکے پر مبنی کوئی بات ان کے اندر ہوا نہیں کرتی تھی. اس بات کو اور سننا غور سے. ایک ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہوا ہے، وہ غالباً یہاں سیاست بھی سکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جو سیاست سکھاتے ہیں کہ کیا سکھاتی ہیں اس میں؟ اس نے کہا لمبی چوڑی بات ہے، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، بڑا لمبا کورس ہے. میں نے کہا اس کا خلاصہ؟ اس نے کہا اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بات کو گول مول کیسے کرنا ہے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب کسی ملک کے حکمران سے بات کرنی ہے تو اس کے سامنے بات گول کر کے پیش کیسے کرنی ہے، جھوٹ کیسے بولنا ہے، اور جب اپنی عوام کو دھوکہ دینا ہے تو کیسے دینا ہے، ان سے ووٹ کیسے لینے ہیں، پھر جیتنے کے بعد ان کے ساتھ حشر کیا کرنا ہے. ان کا یہ ہمیں سکھاتے ہیں، یہ خلاصہ ہے. لیکن اس وقت کی جو سیاست تھی وہ کیا تھی؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہوتی تھی. اور جو اس وقت میں منظر عام پہ آتا تھا، سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ سچ بولتا تھا. سبحان اللہ. دوسری خصوصیت کیا تھی؟ قیادت کا چناؤ علم اور عمل کی بنا پہ کیا جاتا تھا، پیسے دولت یا سیاست کی بنا پہ نہیں ہوتا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قیادت کے لیے چنا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلح آپ کو عطا کیا، تو انہوں نے اپنی امت میں علم اور عمل کے اعتبار سے ان کو سب سے عظیم تر سمجھا تو اپنا مسلح ان کو عطا کر دی. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مسلح، وہ خلافت، وہ قیادت اپنے بیٹے کو نہیں دی، اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں دی. انہوں نے پھر چناؤ کے ساتھ حضرت عمر کو چنا گیا. اور ایسے نہیں، باب العلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان تھے جو اس چیز کا چناؤ کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کے بعد پھر حضرت عمر کے بیٹے بھی تو تھے، ان کو یہ نہ ملی. یہ مسلمانوں کا عروج اور اس کی وجہ تھی. یاد رکھیں، آج تو ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدانوں کے پاس مرد ختم ہو جائیں تو اپنی عورتوں کو نکال لیتے ہیں، ان کو قیادت سپرد کرتے ہیں، لیکن کسی دوسرے گھر میں نہیں جانے دیتے. اور یہی ہمارے زوال کی وجہ بنی ہے. اور اس وقت عروج بھی یہ تھا کہ اپنا نہیں دیکھنا، اپنا نہیں دیکھنا، علم اور عمل دیکھنا ہے، تقوی دیکھنا ہے، انصاف کون کر سکتا ہے. اس بنا پہ حضرت عثمان غنی کا چناؤ ہوا. اسی ساتھ حضرت عثمان غنی نے بھی اپنے کسی رشتہ دار کو خلافت نہ دی اور نہ بات کی. اس کے بعد چناؤ ہوا حضرت علی المرتضیٰ کے پاس. یعنی جب تک قیادت کا چناؤ علم اور عمل کی بنیاد پہ ہوتا رہا، اس وقت تک مسلمانوں پہ زوال نہیں آ سکا. بے شک اپنے اندر ہزار اختلافات بھی تھے، زوال نہیں آ سکا. آج پوری دنیا میں کتنے اسلامی ممالک ہیں؟ اور مجھے بتائیں کس اسلامی ملک کا
वजीर आजम या सदर आलम है, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, कोई आपको इस्लामी मुल्क नजर आता है? कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसका वजीर आजम इल्म और अमल की बना पर अपने मुल्क में सबसे अजीम जाना जाता हो? किसी का वजीर आजम, उसका किरदार उठाएं तो वो नशई होगा, कोई जानी होगा, किसी के अंदर कोई ऐब होगा, कोई करप्शन करने वाला होगा, कोई कैसा होगा कैसा होगा। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूं। किसी हुक्मरान को देख लें, तारीख पढ़ लें, आज तो इंटरनेट की दुनिया में। एक तुर्की का सदर तैयब उर्दगान, वो हाफिज कुरान है, और आप जानते हैं वो हाफिज कुरान है तो आज पूरी दुनिया का कुफर चीखे मारता है तो उसी के नाम पे मारता है या ऐसा नहीं? हालांकि हमारे जो सऊदी अरब है वो मरकज है मुसलमानों का, लेकिन उसके जो बादशाह हैं वो भी आलिम हाफिज नहीं है। तो बात याद रखें कि अरूज की वजह यह थी कि वो क़यादत का चुनाव करते थे जो इल्म के एतबार से भी सबसे आला हो और अमल के एतबार से भी सबसे आला हो। इस बात पे तीसरी बात क्या होती थी कि जिसका चुनाव किया जाता था वो अपनी या अपनी जमात की नुमाइंदगी नहीं करता था, वो अल्लाह के दीन की नुमाइंदगी करता था। यहां भी जाता था वो ये नहीं कहता था मेरे मुल्क के मसाइल क्या हैं, वो ये नहीं कहता था हमारी मुआशरत माईशत ये कहां चली गई, वो ये नहीं कहता था कि हमारे हालात कैसे हैं, वो कहता था अल्लाह का दीन ऐसा है और ऐसा होके रहेगा। अल्लाह के दीन की नुमाइंदगी करता था। तीसरी खसूसियत उस वक्त के बादशाहों में यह थी क़यादत में, जब मुसलमानों की क़यादत थी। चौथी खसूसियत क्या थी कि वो अदल व इंसाफ के कामिल पैकर थे। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जुल्म से निज़ाम चल सकता है, जुल्म हो निज़ाम चल सकता है, अदल ना हो तो निज़ाम नहीं चल सकता। किसी ने पूछा जुल्म कितना बड़ा जुर्म है, उससे निज़ाम, फरमाया यहां अदल होगा वहां जुल्म होगा ही नहीं। जुल्म होता वहां है जहां अदल नहीं होता। यहां पे मुझे कुछ दिन पहले मेरे मुताले में एक बात आई, वो मज़ेदार भी है और मैं आपको सुनाता जाऊं। एक तोता जो जोड़े थे एक जंगल से गुजर रहे थे, वहां वीरान पड़े थे, उजड़े हुए दरख्त और बियाबान, कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। तो ये दोनों मियाँ बीवी थे, ये मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, कोई हकायक पे मबनी नहीं है, समझाने के लिए। तो तोती कहती है तोते को, बीवी कहती मियाँ को कि यहाँ तो अजीब सा है, वीरानी है, खौफ आता है, ये कैसे वीरान हुआ जंगल, इतनी चीज़ें इसमें थीं लेकिन फिर भी। उसने कहा पता नहीं ये कैसे हुआ। तो इतने में उनके सामने एक उल्लू आ गया। उल्लू ने वो बातें सुन ली। उल्लू ने कहा कि जाते जाते मेरी पास आओ तो दावत ही खाते जाओ। उसने इस तरह इसरार किया कि ये उल्लू के पास चले गए। जब दावत खाई तो जाने लगे तो उल्लू ने तोती को पकड़ लिया। उसने कहा तू किधर जा रही है? उसने कहा मैंने जाना ही है जब फारिग हो गए। उसने कहा तू मेरी बीवी है, तू किधर जा रही? वो तोता भी हैरान और वो भी कि ये क्या हुआ, ये तो मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जाएगी। उसने कहा ये बीवी मेरी है, तेरे साथ कैसे जाएगी? उल्लू कहता है अच्छा काजी से फैसला करवा लेते हैं। और काजी के पास चले गए तो काजी भी उल्लू था। उसकी अदालत में फैसला रखा। बात आखिर पे समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें नतीजा क्या निकलता है। उसने जब काजी के पास ये फैसला रखा, काजी साहब ने बहुत सारी बातें सुनी इधर उधर से। उसके बाद उसने कहा ये तोती तो उल्लू की बीवी है। तोता तो इसका लगता ही कुछ नहीं। तोते ने कहा फैसला हो गया। तोता बेचारा रोता हुआ वापस जाने लगा तो उल्लू ने पीछे से आवाज़ दी। उसने कहा वापस आ। किधर जा रहे हो? उसने कहा अब जाना है, फैसला तेरे हक में हो गया, तोती तेरे पास रहेगी, मैं जा रहा हूं। उसने कहा ये तेरी बीवी है, ले जा। तोता बड़ा हैरान और खुश भी हुआ कि अभी तू फैसला भी तेरे हक में है। और का उसने कहा तुझे यही बताना था कि इस जंगल में ऐसे फैसले होते हैं इसीलिए ये वीरान है। तुम कह रहे थे ना ये जंगल वीरान कैसे हुआ, तो ये समझाना था तुम्हें कि अब देखो इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं थी, तोती तो तोते के साथ ही होगी ना, लेकिन फैसला उल्लू के साथ हो गया। और करने वाले उल्लू,
اس نے کہا یہاں قاضی بھی الو ہیں اور جن کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی الو ہیں، اور یہاں ایسے فیصلے اور ایسے قاضیاں وہاں ویرانی ہی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس وقت جو تھے لوگ وہ عدل و انصاف کے کامل پیکر تھے، چاہے بات ان کے اپنے اوپر آتی تھی وہ کہتے تھے ہم پھانسی لگتے ہیں تو لگ جائیں لیکن انصاف ہوگا۔ یہ چیز انہوں نے قائم کی، اور یہ عروج کی چوتھی وجہ تھی۔ پانچویں وجہ کہ وہ انسانیت کے سچے خیر خواہ تھے، مطلب پرست نہیں تھے، ضرورتوں کو سامنے نہیں رکھتے تھے کہ میری ضرورت کیا ہے اور میں کس پہ چلوں۔ یہاں تو کسی نے لکھا تھا کہ لوگوں کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت مند بن جاتے ہیں۔ بات کو سمجھ لینا، جب ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو غیرت مند بن جاتے ہیں۔ نہ احساس مند بنتے ہیں نہ احسان مند بنتے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ تو اس وقت لوگ انسانیت کے سچے خیر خواہ تھے، جس وجہ سے ان پر عروج تھا۔ پھر کیا ہوا؟ زوال کیسے آیا؟ سنتے جانا۔ جب حکومت اور دین، سیاست اور دین یہ الگ الگ ہوا، یہ باتیں شاید آپ اس پہ بور ہو رہے ہیں لیکن یہ باتیں آپ سن لیں۔ جب یہ الگ الگ ہوا کیا تھا؟ پہلے دور میں جو قاضی تھا امام مسجد بھی وہی تھا، اور جو حاکم وقت تھا امام مسجد بھی وہی تھا، اور جو جس علاقے کا گورنر تھا وہاں کی جامع مسجد کا خطیب بھی وہی تھا۔ دین اور سیاست ایک تھی۔ پھر کیا ہوا؟ سیاستدانوں نے کہا کہ تمہارا کام ہے دین کا کام کرنا، تم لوگوں کی شلواریں سیدھی کرواؤ، نمازیں ٹھیک کرواؤ، نمازیں پڑھاؤ، مسجد کی حد تک رہو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ کچھ تو سیاستدانوں کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بس یہ سیاست کرنا کفر ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہ اسلام ہے۔ کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا، مسجد میں امامت شروع کر دی، کسی نے خانقاہ میں رب سے ملوایا اور کسی نے اپنے آپ سے ملوایا، کسی نے خانقاہ تک اپنے آپ کو محدود کیا، کسی نے مسجد تک، کسی نے مدرسے تک، کسی نے گھر تک، اپنے اپنے حلقے بنائے، اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حکومت کہتی ہے ایوان حکومت کے ساتھ تمہارا کام کوئی نہیں، سیاست کے ساتھ تمہارا کام کوئی نہیں، اور جو عدالتیں ہیں ان کے ساتھ تمہارا کام کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کام دین ہے، ہماری دستار اور جبہ اور داڑھی اور پگڑی اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، باقی جو تم کر رہے ہو وہ تم جانو۔ یہ پہلی غلطی ہوئی مسلمانوں سے اور زوال کی پہلی وجہ بنی، ورنہ اصل دین سیاست ہے۔ عجیب سی لگے گی بات آپ کو، لیکن آپ پڑھ کے دیکھیں تاریخ۔ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بادشاہوں کو جاتے تھے، سچائی پر مبنی ایک سیاست ہوتی تھی، لیکن ہم نے آج سیاست کو لے ہی الٹ لو۔ یہ مولوی کا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے؟ بھائی سیاست آتی مولوی کو ہے، حقیقت بات ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ سیاستدان الگ ہوئے، مولوی الگ ہوئے، انہوں نے کہا وہ تمہارا کام ہے ہمارا نہیں، یہ تمہارا ہے ہمارا نہیں، اور پھر عجیب عجیب سی باتیں ہونے لگیں۔ انہوں نے کہا لو جی مدرسے والے جو ہیں، پھر یہ تنقید شروع ہوئی، مدرسے والے جو انہوں نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے، کتنے انجینئر پیدا کیے، کتنے پروفیسر پیدا کیے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یونیورسٹی اور کالجز والوں نے کتنے عالم پیدا کیے؟ اچھا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام تو نہیں، تو وہ تو مدرسوں کا کام ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر مدرسوں کا کام نہیں، یہ تو یونیورسٹیوں کا کام ہے۔ یہ اس بات سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ بہرحال یہ الگ الگ ہوئے، علیحدہ ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ جو بندہ درسگاہ تک جب تک محدود رہا، آپ کے میں اس دور کی مثالیں ہزاروں پیش کر سکتا ہوں لیکن سمجھنے کے لیے ایک کافی ہے۔ جو بندہ جب مدرسے اور مسجد سے باہر میدان میں آیا اور کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر آنا چاہیے، جو باہر آیا وہ شہید کر دیا گیا۔ جو باہر آیا وہ پابند سلاسل ہوا۔ ایک مثال لے لیں، اس دور کی زندہ مثال۔ مجھے بتائیں آج سے 5 سال پہلے آپ نے خادم حسین رضوی کا نام سنا تھا؟ کوئی جانتا ہو اسے؟ کسی نے نام نہیں سنا۔ کیوں؟ اس وقت تک وہ مدرسے اور مسجد تک محدود تھے، باہر نہیں نکلے۔ جب وہ باہر نکلے ہیں، جیل میں گئے ہیں یا نہیں؟
उन पे जुल्म हुआ है या नहीं? शेलिंग हुई है, आंसू गैस छोड़ी गई, उनके कारकुन शहीद हुए। कब हुए? जब वो मदरसे और मस्जिद की चार दीवारी से बाहर आए और उन्होंने दुनिया को यह बात और पैगाम दिया कि यह तख्त जो है मुसलमानों का, यह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मोहताज है, जब तक यह नहीं आएगा तख्त ठीक नहीं होगा। तो सियासतदान ने कहा तुम्हारा इस बात से काम ही नहीं है, तो मस्जिद तक रहो, मदरसे तक रहो। कितने उलमा उंगलियों पे गिने नहीं जा सकते जब से पाकिस्तान बना है जिन उलमा ने मदरसे और मस्जिद की चार दीवारी से बाहर निकल के बात की है, उनको उड़ा दिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया, उनके परखचे उड़ा दिए गए और उनको काम नहीं करने दिया गया। इसलिए वो कहते हैं तुम्हारा इस चीज से काम ही नहीं है, हम झूठ बोलें या सच बोलें तुम्हें क्या। ये पहला जवाल की पहली निशानी और पहली वजह बनी है जब दीन को तख्त से अलग कर दिया गया। आज हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, कलमे के नाम पे बना है। कोई एक गवर्नर हाफिज कुरान या आलिम दीन हो, कोई एक जज हाफिज कुरान या आलिम दीन हो, वजीर आजम, सदर, कोई एक वजारत किसी आलिम दीन के पास हो, आपको नजर नहीं आएगी। और बल्कि कोई ऐसा काम या ऐसी बात करता भी है उसे लोग जाहिल कहते हैं, उसके आलिम होने का इनकार कर देते हैं। और यही सबसे पहली जवाल की वजह है जब ये तख्त जाहिलों के हाथ में आया, पहली वजह। दूसरी वजह, ये जो क़यादत थी उसके कौल और फेल में तजाद आया। कहते क्या हैं और करते क्या हैं, ये तजाद जो है दूसरी वजह। क़यादत थी, जैसों के पास भी थी, कम अज कम कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए था। कौल क्या था कि आफिया सिद्दीकी हुकूमत आने के फौरन बाद वतन वापस आ जाएगी, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और मुसलमान जो हैं वो खुशहाल हो जाएंगे। और जब हुकूमत मिलती है, मैं एक की बात नहीं करता, मैं सब की बात करता हूं, जब किसी को इक्तदार मिलता है कभी वो काम हुआ है? ये दूसरी वजह है मुसलमानों के कौल और फेल में तजाद, ये दूसरी वजह है मुसलमानों के जवाल की। तीसरी वजह, जहाद से एराज किया, जहाद इसका इनकार ही कर दिया गया और ऐसे आलिम मौलवी खरीदे गए जिनसे कहा कि तुम किताबें लिखो कि जहाद हराम है, जहाद का कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि जहाद वो अजीम फरीजा है कि जिसका कुरान पाक ने, नमाज का तरीका पूरे कुरान पाक में नहीं है, हालांकि 750 मरतबा हुक्म है, लेकिन जहाद वो है कि जिसका कुरान पाक तरीका भी बताता है कि करना किस तरह है। इनकी गर्दनें मारो, इनके टखनों पे मारो, इनकी टांगें काट दो, ये कुरान बताता है। लेकिन मुसलमानों के साथ क्या हुआ? जहाद से एराज हुआ। जहाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसके खिलाफ करना, ये तो जुल्म है। और पिछले जितने फाते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी, टीपू सुल्तान, ये नूरुद्दीन जंगी और जितने भी आप उठा लें, मोहम्मद बिन कासिम, मुझे बताएं ये जहाद से आए थे या प्यार से आए थे? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी उठाएं, मक्की जिंदगी की 13 साल तबलीग, मेरे नबी की सुन्नत अजीम, सुन्नत अखलाक के साथ 125 मुसलमान नहीं हुआ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदनी जिंदगी में आए, 10 साल की जिंदगी में आपने जहाद किया। उस जहाद के नतीजे में पूरी दुनिया में जब आपका आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा था, 6 लाख लोग मुसलमान थे। जहाद, इससे एराज, इसका इनकार, ये मुसलमानों की तीसरी वजह बनी। चौथी वजह मुसलमानों की ईमान में कमी और इत्तेहाद में कमी, कमजोरी। ईमान कम पड़ा, इत्तेहाद खत्म हुआ। कोई बरेलवी बना, कोई देवबंदी बना, कोई अहले हदीस बना, कोई मदूदी बना, कोई थानवी बना, कोई मदनी बना। ये सारे मामलात जब हुए, इत्तेहाद खत्म हुआ, अपनी अपनी दुकानदारियां शुरू हुई। माजरत से बात करता हूं, यह हकीकत है, इसमें इसकी जद में मैं खुद ना आ जाऊं फिर भी ये जायज नहीं है। मैं हक बात कहूंगा, अल्लाह ताला मुझे कहने की तौफीक अता फरमाए। इसकी जद में जब ये उम्मत आई, ईमान में कमजोरी और इत्तेहाद में जब कमजोरी पैदा हुई,
تو اس وقت مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا لو اس کے فرقے کی بات ہوگی تو پھر اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے فرقے کی بات ہوگی تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے کل بھی کچھ دن پہلے یا پرسوں بات ہو رہی تھی، ہمارے پاکستان کے اندر ضیاء الحق کے دور میں اسلام کا نفاذ ہونے جا رہا تھا۔ میں نہیں بات کرتا کہ وہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا، سب اس بات پہ متفق ہوئے کہ حنفیت اس ملک کے اندر زیادہ ہے۔ میں بطور مثال پیش کر رہا ہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ حنفیت اس ملک میں زیادہ ہے، کثیر تعداد ہے، بریلوی سارے حنفی ہیں، دیوبندی سارے حنفی ہیں، اور یہی ہمارے ملک میں زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ دین حنفی، فقہ حنفی کے مطابق جو ہے یہ غالب ہونا چاہیے اور اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس بات پہ شیعوں نے بھی اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے، فقہ حنفی کے مطابق دین ہونا چاہیے۔ ایک بندہ امریکہ تھا، اس کا تعلق کس سے تھا آپ خود سمجھ جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ، بھائی ہم کسی کو کیا کہیں، کچھ بھی نہیں، میں بطور مثال بات کر رہا ہوں۔ وہ امریکہ سے واپس آیا، اس کا ایک نام تھا پاکستان کے اندر، اس نے آتے ہی کہا، اس نے کہا کون سے نفاذ کی بات کر رہے ہیں، ہم فقہ حنفی کو ماننے والوں کو مشرک کہتے ہیں اور اس کا صاف انکار کرتے ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے فقہ حنفی کا نفاذ اس پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اور مسلمان اسی طرح ٹکڑوں میں رہے۔ اسی طرح جو نفاذ ہونے جا رہا تھا ختم ہوا۔ تو یہ مسلمانوں کی چوتھی کمزوری ہے۔ بات کو میں اور مختصر کرتا ہوں۔ پانچویں کمزوری، اس پہ اتحاد پہ کافی باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر اسلام کی نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب مساجد، مدارس، درس گاہوں میں، میدانوں میں ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کی ترجمانی کرتا ہے۔ اسلام کی بات بہت کم ہوتی ہے اس پاکستان میں، اس بر صغیر میں اسلام کی بات بہت کم ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ آج الحمدللہ فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے پھر کچھ اکٹھے ہوئے، تو وہ جو دوسرے اٹھے انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مشرک ہیں، سارے مل گئے آپس میں۔ یعنی ملنے نہیں دینا، آپس میں اتحاد ہونے نہیں دینا۔ تو یہ چوتھی وجہ تھی۔ خیر یہ ایک علیحدہ اور لمبا موضوع ہے، اللہ کرے کبھی ہمیں توفیق دے ہم پھر مل جل کر بیٹھیں اور اس موضوع پہ بات کریں۔ یاد رکھیں میرا مذہب اسلام ہے، میری سب سے عظیم کتاب قرآن ہے، میرا ایک قبلہ ہے، میرا ایک خدا ہے، میرا ایک نبی آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں۔ اگر اس بات پہ آ جائیں تو بات ختم ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم کوشش کریں، چلو اس کوشش میں شامل ہو جائیں سارے کہ ہم اتحاد کریں، دعا بھی کرتے رہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اس کی پانچویں اور سب سے اہم اور سب سے بڑی وجہ، اور آخری میں عرض کرنے لگا ہوں، مطلب یہ نہیں کہ یہ آخری تھی، میں اپنے علم کے مطابق جو میں نے تلاش کی ہیں، آخری وجہ مسلمانوں کے زوال کی کیا بنی کہ مسلمان صورت کو حقیقت پر لے آئے، سیرت کو غائب کر دیا۔ اللہ کرے کہ آپ سمجھ گئے ہوں، صورت حقیقت کی جگہ لے گئی۔ میری نماز کی صورت رہی لیکن نماز کھوکھلی تھی، میرے جہاد کی صورت رہی لیکن عمل سے کھوکھلا تھا۔ انسان کی صورت، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، جبہ اور دستار، شلوار ٹخنوں سے اوپر، سارے معاملات پورے کے پورے ہیں، لیکن کیا ہے، میرا مدرسہ ایسے چلنا چاہیے اور دوسرے کا مدرسہ ناکام ہونا چاہیے۔ معذرت سے میری تنظیم آگے جانی چاہیے، دوسروں کی تنظیم، حالانکہ وہ بھی تو دین کا کام کر رہی نا۔ پھر کیا ہوا کہ میرے جو معاملات ہیں، مثال کے طور پہ میری تقریر اچھی ہونی چاہیے، عمل ہے یا نہیں، لوگ واہ واہ کہیں، سبحان اللہ، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میرا استقبال کریں، کھڑے ہو جائیں۔ یہ صورت ہے یا سیرت ہے؟ صورت باقی ہے اور حقیقت سیرت تھی۔ آج صورت کی دنیا ہے، آپ جان جائیں۔ مسلمان کی سیرت اسباب پہ یقین نہیں ہے، مسبب الاسباب پہ یقین ہے۔
لیکن آج صورت باقی ہے کہ اسباب پہ یقین کر بیٹھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ بھی زمیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہوں گے اور میں بھی رکھتا ہوں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مکئی یا کوئی بھی فصل لگاتے تھے نا، تو پرندے جو تھے وہ دانے چن جاتے تھے۔ تو پرندوں کو ڈرانے کے لیے کیا کرتے تھے، ایک لمبا ڈنڈا، اس کے اوپر کوئی قمیض ٹانگ دیتے تھے، قمیض باندھ دیتے تھے۔ پرندے سمجھتے تھے کہ یہ کون ہے؟ انسان ہے، وہ ڈرتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے۔ ہماری سیرت حقیقت بڑی دیر سے ختم ہو چکی ہے، بڑی دیر سے ختم ہو چکی ہے، اور یہ زوال کی سب سے بڑی علامت ہے کہ سورت ہے سیرت نہیں ہے، قرآن ہے تلاوت نہیں ہے، نماز ہے اس میں دل جوئی نہیں ہے، مسجد ہے نمازی نہیں ہے، جہاد ہے مجاہد نہیں ہے، عبادت ہے عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے اور ماننی پڑے گی۔ تو کیا ہوا، وہ صورت جو تھی نا پچھلے لوگوں کی، وہ بڑی دیر صرف صورت ہی کام دیتی رہی ہے، بڑی دیر تک وہ پچھلے لوگوں کی، کافر بڑی دیر تک مسلمان کی صورت سے ڈرتا رہا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے تھے اس کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت ہے، اس کے پاس سیدنا فاروق اعظم کی عدالت ہے، اس کے پاس سیدنا عثمان غنی کی سخاوت ہے، اچھا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس حضرت علی المرتضیٰ کی جرت اور شجاعت ہے، اس کے پاس حضرت خالد بن ولید کی تلوار ہے، اس کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یلغار اور انصاف ہے۔ وہ یہ صورت کو، میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، تھوڑی سی توجہ کر لیں، یہ بڑی اہم اور خوبصورت بات ہے، میں نے اس لیے آخر پہ رکھی ہے کہ یہ صورت اس سے ڈرتے رہے اور مسلمان غالب رہے غالب رہے غالب رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس مثال کی طرف واپس آئیں، جو قمیض لٹکایا ہوتا ہے کھیت کے اندر، ایک جرت مند طاقت مند کوا اگر جا کے اس قمیض کے اوپر اس کھوپڑی پر بیٹھ جائے تو پھر سب سمجھ جاتے ہیں یہ تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف قمیض ہے۔ پھر وہ سارے اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کافر ڈرتا رہا ڈرتا رہا ڈرتا رہا، پھر جب اسے پتا چلا کہ یہ تو صرف صورت ہے، ان کے اندر تو نہ وہ صداقت ہے، نہ وہ عدالت ہے، نہ وہ سخاوت ہے، نہ وہ شجاعت ہے، نہ ان کے پاس وہ تلوار ہے، نہ یلغار ہے، یہ تو کھوکھلے ہیں، نعرہ تکبیر۔ اچھا جی، اندر کیا ہے؟ جان بھی قربان ہے، کس پر؟ میں یہ اللہ کرے کہ مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں، نعرے ہیں لیکن کھوکھلے ہیں، عمل کی دنیا سے خالی ہو گیا، صرف صورت رہی اور صورت کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھا۔ اور یاد رکھیں پتہ نہیں کتنے 100 سال صورت پہ کام چلتا رہا، اور پھر جب کسی کافر نے جرت کر لی، وہ اندر دیکھ گیا، اس نے کہا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، یہ تو نمازوں میں بھی کسی کا برا سوچتے ہیں۔ میرا بسیرا ہے، وہ شاعر نے کچھ اس طرح کہا ہے کہ اس شہر عداوت سے جس میں لوگ سجدوں میں بھی دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ سجدہ رب کو کرتے ہیں، خیال کسی اور کا ہوتا ہے، رکوع رب کو کرتے ہیں، خیال کسی اور کا ہوتا ہے، مسجد رب کے نام پہ بناتے ہیں، دکھاوا کسی اور کا ہوتا ہے۔ مدرسہ، مسجد، صدقات، سارے معاملات چلتے ہیں، لیکن کسی، اللہ کرے کہ سارے اخلاص سے چلانے والے بنے۔ ایسے بھی ہیں، میں سب کا انکار نہیں کر رہا، یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے سب کی پھٹی لکھ دی ہے، نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں، اور انہی کی وجہ سے صورت رہ گئی، سیرت ختم ہو گئی، اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی زوال کی وجہ بنی ہے۔ آج بھی آج کا مسلمان اس صورت کو اپنائے اور پھر اس سیرت کو اپنائے تو یقین جانے یہ سپر پاور ہے، اور آج کا کافر آج بھی صفر پاور ہے۔ میں پھر کوئی یہ نہ کہے کہ کن کی بات کر رہا ہے، لیکن میں بات ایک کر جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ لینا دینا تو ہم نے کیا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں نیک قیادت مل جائے۔ طالبان کے پاس صورت وہی ہے،
لیکن ان کے پاس کچھ حقیقت ہے یا نہیں؟ بے شک ان کے بوٹوں میں تسمے نہیں ہیں لیکن دل میں غیرت ہے. ان کی میگزین میں گولیاں نہیں ہیں لیکن جرت ہے. تو ہوا کیا؟ 2 سپر پاوریں یکے بعد دیگرے ان سے ٹکرائی ہیں. کیا بگاڑ لیا ان کا؟ اور بھائی مسلمان کے صورت کے ساتھ سیرت اور حقیقت ہو تو پھر مسلمان یہ ہوتا ہے کہ پہلا 15 سال لڑتا رہا ان سے. 15 سال کے بعد ان کے پاس تو ایٹم بم بھی نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ صورت کے اندر سیرت موجود تھی. کپڑے بے شک پھٹے ہوئے تھے اور پہلا ٹکرایا صفر پاور جو تھا سپر پاور تھا اس سے وہ صفر ہوا. پھر دوسرا ٹکرایا. کب کا ٹکرایا؟ آج اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. بے شک یہاں صورت اندر سے کھوکھلی نہ ہو، وہاں اسلحہ نہیں غیرت کام کرتی ہے، اسلحہ نہیں دین کام کرتا ہے، اسلحہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ملنے والی جرت کام کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ مسلمانوں کے زوال کی آخری اور سب سے بڑی وجہ بنی ہے کہ آج تو اس سے آگے نکل کے صورت بھی وہ نہیں رہی. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مسلمان اٹھاؤ، 90% مسلمان، صورت بھی وہ نہیں رہی، لباس وہ نہیں رہا، کھانا وہ نہیں رہا، کاروبار وہ نہیں رہا، سر اور پاؤں تک کوئی چیز وہ نہ رہی. اوروں کو اپنا لیا. حالانکہ ان کے سامنے حدیثیں موجود تھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن انہوں نے اس حشر کو بھی سامنے نہ رکھا اور آج صورت کو بھی بدل دیا. اور جب صورت وہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی وہ سیرت بھی اندر ڈال دیتے ہیں، کھوکھلے پن کو کبھی ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ صورت ہی نہ رہے. آخر پہ ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ نے سنا ہے. ایک اللہ کے ولی گزر رہے تھے تو ایک درخت کے ساتھ بڑا ہی گندے کپڑوں کے ساتھ اور منہ بھی جو تھا اس کا گندا تھا، شراب پی منہ سے بدبو آ رہی تھی، وہ پڑا ہوا تھا. تو اللہ والے نے دیکھا کہ ہے تو یار انسان. اس کو ترس آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ترس کی وجہ سے اس کو اٹھایا، پانی کے پاس لے گیا، اس کو منہ کو دھو دیا صاف ستھرا کر کے، ٹیک لگوا دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شرابی ہے. انسانیت کے خیر خواہ یہ ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شرابی ہے بلکہ یہ کہے کوئی انسان تھکا ہوا سویا ہوا ہے. یہ کہہ کے وہ گزر گیا. اگلے دن اس علاقے کی جو مسجد تھی وہ اللہ والے اس مسجد میں تہجد کی نماز کے لیے آئے تو وہ شرابی ان سے پہلے سجدے میں پڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. بات کو سمجھ جانا، سجدے میں پڑا ہوا تھا. اس نے دیکھا تو حیران ہوا. اس نے کہا یہ وہ شرابی جس کا کل میں نے منہ دھویا، اس کو یہ تو انسانیت سے نکل چکا تھا، عجیب حال تھا اور دیکھنے والا نہیں تھا، لوگ نفرت کرتے تھے، یہ مجھ سے پہلے سجدے میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح اس نے عمل کون سا کیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا عمل کوئی نہیں کیا، اس کی صورت کو تو نے دھو دیا، سیرت کو میں نے دھو دیا. سبحان اللہ. صورت باقی ہو تو سیرت کبھی نہ کبھی بن جاتی ہے، لیکن اگر بندہ صورت ہی ختم کر دے سیرت آئے گی کہاں سے؟ دودھ پیالے میں آتا ہے نا، پیالہ پاک ہوگا تو دودھ آئے گا، پہلے پیالہ تو پاک کریں. تو یہ آخری اور سب سے بڑی وجہ بنی مسلمانوں کے زوال کی کہ مسلمانوں نے صورت کو حقیقت سمجھ لیا اور سیرت کو بھلا دیا، چھوڑ دیا. کھوکھلے نعرے، کھوکھلی نمازیں، کھوکھلی مسجدیں، کھوکھلی باتیں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس رہیں اور ان کھوکھلیوں کو ایک نہ ایک دن وہ سمجھ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے پاس اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہ غالب آئے. آج مسلمان اس صورت کو حقیقت سمجھنے کی وجہ سے 1.5 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، لیکن کہیں بھی مسلمان سپر پاور نہیں ہیں، کہیں بھی مسلمان غالب نہیں ہیں. آج اسلامی ممالک کے اندر بھی کفر غالب ہے. اگر حقیقت سے خالی ہو تو آپ بتا دینا، اپنے ملک کا حال دیکھ لیں. سب سے زیادہ قربانیوں سے بننے والا اور سب سے زیادہ اس ملک کے اندر جو قربانیاں دی گئیں اور اس کے لیے کوشش کی گئی اور اسلام کے نام پہ بنا گیا، سب سے زیادہ علماء اس میں ہیں، سب سے زیادہ مساجد اس میں ہیں، سب سے زیادہ مدارس اور دینی طالب علم اس کے اندر ہیں. لیکن آج اس کے اندر راج کس کا ہے؟ آج عدالتیں ہیں سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر والی؟
آج فیصلے ہیں وہ، آج جرت ہے وہ، آج سخاوت ہے وہ، آج انسانیت ہے وہ، کچھ بھی نہ رہا۔